हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यकीनन मज़े में होंगे। जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फेवरेट सिलसिला नॉवल तेरा फसू ही मेरा जुनू ठहरा की एपिसोड 18, जिसको आपके लिए तहरीर करी है आयत नू। तो फिर इंतजार किस बात का, चलते हैं नॉवल की तरफ। बिस्तर की अनगिनत शिकने, करवटों की बेचैनी की गवाह हैं। आँखों की सुर्खी किसी भूली याद में रात बसर करने की चुगली खा रही हैं। गालों पर आंसू की लकीरों के निशानात रोने वाले के कर्ब की ज़बान बने हैं। 2% बैटरी की तस्दीक करता फ़ोन तकिए पर औंधा पड़ा जहन बटाने को इस्तेमाल किए जाने का सबूत है। अब सुबह हो गई है, रोशनी है और रोशनी में तो सब दिखता है। चादर की हर शिकन मिट गई, चेहरा धुलकर शफाफ है। आंखों में काजल की हसीन लकीर खींच दी गई है और फ़ोन वो फुर्सत से चार्ज हो रहा है। वो साकत सी आईने के सामने खड़ी उसमें नज़र आते अपने अक्स को देखते हुए न जाने खुद में क्या ढूंढ रही थी। उसके अक्स के बिल्कुल पीछे नज़र आते बेड की चादर बहुत बेतरतीब सी थी, जो रात भर बेचैनी के आलम में बार बार बदली गई उसकी करवटों की शाहिद थी। दानी की निगाहें बेडशीट से होती एक बार फिर अपने अक्स पर आन ठहरी थीं। वो अक्स जो 2 साल पहले की दानी से बहुत मुख्तलिफ था। ये तो कोई और ही दानी थी, जिसकी आंखों की सुर्खी उसकी कई रातों से सो ना सकने की गवाही दे रही थी। चेहरे पर हद दर्जा वीरानी थी, गोया उसके वजूद से सारी रानाइयाँ छीनी गई हों। कुछ फासले पर फ़ोन चार्जिंग पर लगा था, जिसकी लो बैटरी ये साबित कर रही थी कि रात को कर्ब के आलम में जागते हुए इस सेल फोन को सहारे के लिए इस्तेमाल किया गया था। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता था, लेकिन रातें कहर ढाती नहीं उस पर। उसे लगा था शाह मेंशन से दूर आकर शायद उसके दिल को सुकून आ जाएगा, लेकिन वो तो आज भी वहीं खड़ी थी, उसी नुक्ते पर, जिंदगी के उसी फेज में। मसूफियत की चादर ओढ़ लेने के बावजूद अंदर कहीं सीने में मौजूद दिल आज भी एक ही नाम की मालक जपता था और पल में उसका सुकून और इत्मीनान गारत कर जाता था। बेबसी के आलम में अपने वजूद से नज़रें चुराती वो आईने के सामने से हटी थी, फिर फ्रेश होने की गर्ज से अटैच बात की जाने बढ़ गई। कुछ ही देर बाद कमरे का मंजर बदल चुका था। अब उस टूटी बिखरी वीरान सूरत लड़की की जगह कोई और खड़ा था। कमरे की हर चीज़ अपनी जगह पर आ चुकी थी। बेडशीट यूं बिछी थी जैसे उस पर कभी कोई बैठा तक न हो। बालों को ऊंची पोनीटेल में कैद करते हुए वो अब आंखों में काजल की लकीर खींच रही थी। इस काम से फारिग होते हुए बेड पर पड़ा स्टॉलर उठाकर गर्दन की गिर्द लपेटते हुए उसने बस एक तंगी निगाह अपने अक्स पर डाली, जहाँ घुटनों तक आती शर्ट के साथ ट्राउज़र पहने अब एक नई दानीन खड़ी थी, जिसे आज फिर दुनिया के सामने अपने आप को मजबूत लड़की के तौर पर पेश करना था। ज़माने में नित नए लोगों का सामना करना था। मज़ीद एक लम्हे की भी देर किए बगैर वो मुड़ी, साइड टेबल पर मौजूद रिस्ट वॉच उठाकर पहनी और सेल फोन चार्जिंग से हटाते हुए कमरे से निकल गई। अस्सलाम वालेकुम खाला। ओपन किचन की तरफ आते हुए उसने खाला रुखसाना को सलाम किया था, जो एक हाथ से तस्बीह के दाने गिराती मेड से नाश्ता बनवा रही थी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो मेरी बच्ची, खुश रहो। खाला ने हस्बे मामूल उसकी पेशानी चूमते हुए दुआओं से नवाजा था, साथ ही कुछ पढ़कर उस पर फूंका। नाश्ता बना नहीं अभी? दानी ने मेड की तरफ सवालिया निगाहों से दिखा। बन गया है आप ही, बस टेबल पर लगा रही हूँ मैं, मेड ने फौरन जवाब दिया था। खाला आ जाए आप भी टेबल पर। दानी उनके कंधों पर बाजू फैलाती उनके साथ कुछ फासले पर मौजूद टेबल की तरफ आई, कुर्सी घसीट कर उन्हें बिठाया, फिर साथ वाली कुर्सी पर खुद भी टिक गई। मेड अब नाश्ता सर्व कर रही थी। दानी पुत्र, एक बात करनी थी तुमसे। रुखसाना खाला ने झिझकते हुए इजाज़त तलब की। जी कहिए खाला, आप इजाज़त क्यों ले रही हैं? दानी नाश्ते में मगन थी। वो असद की तबीयत ठीक नहीं है। साजिद का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि असद तेज़ बुखार में भी मुझे ही पुकार रहा है, तो मैं सोच रही थी मैं चक्कर लगा लूँ, बच्चे का दिल भी बहल जाएगा। रुखसाना खाला ने मुद्दे की बात की थी। दानी का हाथ एक पल को रुका, निगाहें उठकर रुखसाना खाला की तरफ देखा था। आपको अभी उन लोगों की ही फिक्र है खाला? उन लोगों ने इतना बुरा किया आपके साथ और आप? दानी के लहजे में गुस्सा नहीं था, खफगी भी नहीं थी, बस हैरत थी। क्या करूं पुत्र, असद पोता है मेरा, बहू बेटे ने जो भी किया उसकी सज़ा बच्चे को कैसे दे दूं?
वैसे भी साजिद और उसकी बीवी शर्मिंदा हैं अब। रुखसाना खाला के लहजे में बेबसी दर आई थी। दानीन ने एक पल के लिए नज़र झुकाते हुए मेज़ की सतह को देखा, फिर सर उठाते हुए रुखसाना खाला के झुर्रियों ज़दा चेहरे को, जहां अपने पोते के लिए फिक्रमंदी दर्ज थी। दानीन ने उनके हाथ पर हाथ रखा। आप अगर जानना चाहती हैं तो उसके लिए आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है खाला। आप मेरी बड़ी हैं, मुझे हुक्म देने का हक रखती हैं। जो कुछ उन लोगों ने किया वो भुलाने के काबिल तो नहीं है, लेकिन खैर आप ऐसा करें, नाश्ता करके तैयारी कर लें। मैं ऑफिस जाते हुए आपको ड्रॉप कर दूंगी और शाम को वापसी पर आपको लेती आऊँगी। दानी ने फ़ौरन प्रोग्राम तरतीब दिया। ठीक है। रुखसाना खाला का चेहरा खिल उठा था। दानीन हसरत से उनके चेहरे को देखे गई। अपनों से, खून के रिश्तों से मुलाकात का एहसास ही कितना दिलकश होता है, ये दानीन को उनका चेहरा देखकर समझ आया था। नाश्ता कर लें? दानीन ने हल्की सी मुस्कुराहट लिए उन्हें नाश्ते की तरफ मुतवज्जा किया था। नाश्ता करने के बाद रुखसाना खाला तैयारी की गर्ज से कमरे में जा चुकी थी, जबकि दानीन वहीं सिटिंग एरिया में काउच पर बैठी बीते 2 सालों में खोई थी। लाहौर से कराची आने के बाद उसने रुखसाना खाला के यहाँ पनाह ली थी, जो अपने इकलौते बेटे और बहू के साथ मुतवस्सित इलाके में रहाइश पजीर थी। शुरू में तो उसे मेहमान की तरह ही ट्रीट किया गया था, लेकिन फिर 1 माह गुजरने के बाद जब खाला की बहू को इल्म हुआ कि दानीन को अब यहीं रहना है, तब उसका असल रूप सामने आया। वो तो खाला रुखसाना को न जाने कैसे बर्दाश्त करती थी, अब एक और फर्द का इजाफा उसे सीख पाक कर गया था। वक्तन फ़वक्तन दानीन को तंज़ व तान का निशाना बनाया जाने लगा, लेकिन रुखसाना खाला की शफ़क़त भरी गोद उसे सब भुला देती। रुखसाना खाला तो खुद बेबस थीं कि उन्हें भी इस घर में एक बोझ ही समझा जाता था। खाला की बहू का रवैया हर गुजरते दिन के साथ हित्तक आमेज़ होता चला गया और वो नम आँखें लिए खामोशी से सब सुनकर अंदर चली जाती। इस दौरान उसे एक मामूली सी जॉब मिल गई थी। यूँ दिन तो घर से बाहर कदर सुकून में गुजर जाता, लेकिन शाम ढलते ही घर में आकर कड़वी कसीली बातें सुनकर रात रोते हुए गुजर जाती। फिर एक दिन दानीन के कमरे से खाला की बहू को बैंक स्टेटमेंट मिल गई, जिससे उसे इल्म हुआ कि दानीन के बैंक अकाउंट में एक खतीर रकम मौजूद है, और ये जानते ही उसका लहजा शहद आगी हो गया। साजिद भाई का भी रवैया कुछ बेहतर हो गया था। इस बेहतरी की वजह तो दानीन नहीं जानती थी, लेकिन उसे कुछ सुकून ज़रूर महसूस हुआ था। अलबत्ता कुछ दिन बाद ही मीठे लहजों का राज भी आश्कार हो गया। रूबी भाभी ने एक दिन रुखसाना खाला की गैर मौजूदगी में दानीन के सामने अपनी ज़रूरियात का रोना रोते हुए कुछ रकम तलब की थी, और दानीन ने बगैर किसी पसोपेश के अगले ही दिन अकाउंट से कुछ रकम लाकर उनके हाथ पर रख दी। लेकिन ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। अब अक्सर ही उससे किसी न किसी ज़रूरत के लिए रकम मांग ली जाती, और वो बेबस से इनकार भी ना कर पाती, क्योंकि घर में रह रही थी। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर हरगिज़ मुनासिब न था। फिर एक दिन रुखसाना खाला को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने दानी को पूरी तरह से डांटा। वो रूबी भाभी की लालची तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थीं। साजिद भाई की तनख्वाह माकूल थी, जिसमें आसानी से गुजारा हो जाता था। रुखसाना खाला के मरहूम शौहर की पेंशन भी इसी घर में खर्च होती थी। इसके बावजूद रूबी भाभी हर वक्त कम आमदनी का रोना रोती रहती। रुखसाना खाला ने दानी को सख्ती से मना कर दिया था कि वो अब उन्हें 1 रुपया भी लाकर नहीं देगी। ये ताकीद इतनी सख्त थी कि दानी को मानना ही पड़ा, और फिर इस बात पर एक तूफान बदतमीज़ी बरपा हुआ था घर में। रुखसाना खाला उनकी बहू का अच्छा खासा झगड़ा हुआ था, और दानी की शर्मिंदगी हद से सवा थी। इस झगड़े के बाद अगले चंद दिन घर में सदमोहरी सी छाई रही। रूबी भाभी ना खुद उनसे बात करती, ना अपने बच्चों को उनके पास आने देती। रुखसाना खाला को यूँ अपने ही घर में जलील होते देखकर दानी से रहा ना गया, तो उसने हिम्मत जमा करते हुए एक फ़ैसला लिया और खाला को भी अपने इस फैसले से आगाह किया। बहुत ज़्यादा इसरार पर ही खाला ने हामी भरी थी। उनके हाँ करने के बाद दानी ने अरसल से फ़ोन पर रब्ता किया और उससे कराची में कोई छोटा सा घर खरीदने के सिलसिले में मदद करने की दरख्वास्त की। अरसल ने बखुशी ये काम अपने ज़िम्मे लिया। कराची में मुनासिब कीमत पर कोई छोटा और अच्छा घर तो दस्तयाब ना था। अलबत्ता अपने किसी दोस्त के तवज्जुह से अरसल ने एक फ़्लैट ले दिया था दानीन को। फ़्लैट में शिफ्ट होने से 1 दिन पहले रूबी भाभी ने रुखसाना खाला पर 70,000 रुपये चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया।
وہ مزید ان دونوں کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، تبھی گھر سے نکالنے کے لیے یہ ہر بات آزمایا۔ رخسانہ خالہ خود ایک تہجد گزار عبادت گزار عورت تھی، اتنا بڑا الزام لگنے پر ٹوٹ کر روئی۔ ساجد بھائی نے بھی بیوی کی بات کو ہی سچ جانا اور روبی بھابھی نے ان کا سامان اٹھا کر گلی میں پھینکتے ہوئے گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیا۔ وہ رات خالہ اور دانی نے کسی مشکل میں بسر کی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ وہ تو اچھا تھا کہ خالہ کے پڑوس میں ایک خاتون تھی جو خالہ کی بہت عزت کرتی تھی۔ انہوں نے ہی اس رات ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ اگلے ہی روز ارسل نے دانین کو فلیٹ مل جانے کی خوشخبری سنائی تھی اور یوں دانین اور خالہ اس گھر سے اس فلیٹ میں منتقل ہو گئی۔ پچھلے 1 سال سے دونوں یہیں رہ رہی تھی۔ اس دوران دانین کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب بھی مل گئی تھی۔ جاب پر آنے جانے کے لیے اس نے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی خرید لی۔ آزمائشیں کافی حد تک کم ہو گئی تھیں، زندگی میں قدرے سکون آ گیا تھا۔ لیکن آج پھر خالہ کا اپنے بہو بیٹے اور پوتے کا ذکر کرنے پر دانین کو ماضی کا وہ حصہ یاد آ گیا تھا۔ چلو پتر، خالہ کڑھائی سے مزین نفیس سا سوٹ پہنے کندھوں پر شال اوڑھے کمرے سے باہر آئی تھی۔ ان کی آواز پر دانین چونکی، خیالوں سے باہر نکلی تو خالہ کو تیار پایا۔ چلیں، سامنے ٹیبل پر موجود کیز اور ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے دانین کھڑی ہوئی۔ میڈ کام ختم کر کے جا چکی تھی، اس لیے دانین نے فلیٹ کو لاک کیا اور خالہ کو لیے لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ آج کا دن اس حویلی کے سب مکینوں کے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آیا تھا۔ اس وسیع و عریض حویلی میں آج صبح سے ہی جشن کا سا سما تھا۔ ہر کوئی خوش باش دکھائی دے رہا تھا۔ حویلی کے صحن میں ہر کوئی مصروف سا ادھر ادھر جا رہا تھا۔ سب تیزی سے اپنے کام نمٹا رہے تھے۔ حویلی کے مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک کھلا اور کافی بڑا سا میدان تھا جہاں پر ٹینٹ وغیرہ لگائے گئے تھے۔ ارے ماسی برکتیں، جاؤ ذرا ایک بار گاؤں میں چکر لگا کر آؤ۔ آج کے دن کسی بھی گھر کا چولہا نہیں جلنا چاہیے، پورے گاؤں کی دعوت ہے آج۔ جا کر دیکھو گاؤں کے سب لوگ باہر میدان میں آ گئے ہیں تاکہ کھانا کھولا جائے، اور خیال رکھنا ہماری حویلی سے آج اس گاؤں کا کوئی بچہ تک بھوکا نہ جانے پائے۔ کئی گز پر محیط اس حویلی کی بڑی مالکن خدیجہ بیگم نے ماسی برکتیں کو روک کر اسے ایک نیا حکم سنایا۔ ماسی برکتیں جو ایک تھال میں سرخ گلاب کی پتیاں رکھے اندر جا رہی تھی وہیں رک گئی۔ جی مالکن، میں ذرا یہ پتیاں اندر رکھاؤں پھر جاتی ہوں۔ ماسی برکتیں کے لہجے میں بھی خوشی کا عنصر نمایاں تھا۔ ارے ماسی برکتیں، یہاں کسی کو تھما دو یہ تھال۔ چھنو ادھر آ، یہ تھال لے جا اندر اور ذرا سنبھال کر لے جانا، سمجھی؟ ماسی برکتیں، تمہیں جو کام کہا ہے وہ کرو، جلدی کرو، جلدی، وقت نہیں ہے۔ خدیجہ بیگم نے قریب سے گزرتی ایک لڑکی چھنو کو آواز دے کر تھال اسے تھمایا اور ماسی برکتیں کو روانہ کیا۔ اے شاہدہ، بات سن، وہ جو گاؤں والوں کو آج کپڑے دینے ہیں وہ سب دیکھ لیے نا؟ بس اگلے 10 منٹ تک کھانا کھلنے والا ہے۔ جیسے جیسے کھانا کھا کر لوگ ٹینٹ سے نکلتے جائیں گے انہیں ایک ایک سوٹ تھماتے جانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بلکہ ایسا کرنا جب کھانا کھا لیا جائے تو مجھے بتانا، میں اپنے ہاتھوں سے یہ کپڑے بانٹوں گی سب میں۔ خدیجہ بیگم نے اپنی بڑی بہو کو پکارا تھا۔ شاہدہ تیز سے چلتی ان تک آئی۔ جی ماں جی، سب تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، کھانا ختم ہوتے ہی میں آپ کو اطلاع دے دوں گی، شاہدہ نے فرما برداری سے سر جھکاتے ہوئے انہیں بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ ملازماؤں کو دیکھو سب کام نمٹا لیے، اور ولید کو بھیجو میرے پاس، ذرا دیکھ کر آئے باہر برتن وغیرہ رکھ دیے گئے ہیں، کسی چیز کی کمی تو نہیں۔ خدیجہ بیگم کے کہنے پر شاہدہ سر ہلاتی چلی گئی۔ کیا بات ہے اماں، آج تو بڑی پرجوش لگ رہی ہیں آپ، ایسے چہک رہی ہیں جیسے جوانی واپس لوٹ آئی ہو آپ میں۔ علی جو مسلسل خدیجہ بیگم کا ادھر سے ادھر جانا نوٹ کر رہا تھا ان کے پاس چلا آیا اور شوق نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کے کندھوں کو تھاما۔ ارے پرجوش کیوں نہ ہوں، 5 سال بعد میرا بیٹا گھر آ رہا ہے، اتنا عرصہ کیسے اپنی مامتا کو سمجھائے رکھا، میں نے یہ دل میرا ہی جانتا ہے۔ تم لوگ تو اس موبائل پر باتیں کر لیتے ہو اس سے، لیکن مجھ سے تو یہ سب نہیں ہوتا بھائی، جو مزہ سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں ہے وہ ان پر کہاں۔ میں تو آج اتنے عرصے بعد اپنے پتر کو دیکھوں گی، آنکھیں ترس رہی ہیں اسے دیکھنے کو۔ خدیجہ بیگم کا لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ بس کر دیں اماں، اب رونا مت شروع کر دیجیے گا، بھائی آ رہے ہیں نا آج، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب یہیں رہیں گے پاکستان میں، تاکہ آپ کے دل کو ٹھنڈک رہے۔
علی کی بات پر خدیجہ بیگم سر ہلا کر اپنی نم آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ اچھا میں ذرا آذر کو تو دیکھ لوں، پتہ نہیں کب نکلے گا یہ اپنے کمرے سے، بیوی کے پلو سے ہی بندھا رہتا ہے ہر وقت۔ میرا بچہ چاہے وہاں انتظار میں کھڑا کھڑا ہی سوکھ جائے، لیکن اس آذر کا گھر سے ہلنے کو ہی دل نہیں چاہتا۔ معلوم بھی ہے کہ اسے ہی ایئرپورٹ جانا ہے، لیکن پھر بھی۔ خدیجہ بیگم بات ادھوری چھوڑ کر سر جھٹکتی ہوئی اب آذر کی کلاس لینے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب علی گڑبڑاتا ہوا ان کے سامنے آیا۔ ماں جی وہ آذر بھائی کو زمینوں پر جانا ہے کسی کام سے، تو ساحر بھائی کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے میں جاؤں گا۔ علی نے فوراً وضاحت پیش کی تھی کہ اگر آذر بھائی ساحر کو لینے جاتے تو یہ بھانڈا پھوٹ جاتا کہ ساحر بیرون ملک نہیں بلکہ پاکستان میں ہی ہے۔ تو تم یہاں کھڑی کس کے انتظار میں ہو؟ جب بچہ خود ہی خوار ہوتا گھر تک آ جائے گا تب لینے جاؤ گے اسے؟ وہ بیچارہ چاہے پریشان کھڑا ہو وہاں، اور تمہاری تیاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ فون کیا اسے؟ کوئی خیر خبر معلوم کی اس کی کہ پہنچ گیا پاکستان یا نہیں؟ کیا سوچے گا وہ کہ 5 سال بعد لوٹا ہوں اور کسی کو میرے آنے کی خوشی ہی نہیں، کوئی لینے بھی نہیں آیا۔ خدیجہ بیگم علی پر بگڑی تھی۔ بس جا رہا ہوں ماں جی، 1 گھنٹہ لگے گا یہاں سے ایئرپورٹ جانے میں، جب تک بھائی کی فلائٹ بھی لینڈ کر جائے گی۔ اور فون کیسے کروں میں؟ فلائٹ کے دوران فون استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ وہ جب ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تب کال کی تھی انہوں نے۔ آپ فکر مت کریں، شام تک بھائی یہاں موجود ہوں گے، آپ کے سامنے، آپ کے پاس۔ علی نے بڑے سکون سے جھوٹ پر جھوٹ بولے تھے۔ ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ خیر سے آؤ، جب تک ہم لوگ بھی گاؤں والوں کی دعوت سے فارغ ہو جائیں گے، پھر اطمینان سے اپنے بچے کے پاس بیٹھیں گے۔ خدیجہ بیگم کے لہجے میں آنے والے لمحوں کی خوشی تھی۔ ایک بات بتائیں ماں جی، میں، زنیرہ، آذر بھائی اور عاشر بھائی آپ کی سوتیلی اولاد تو نہیں؟ نہیں مطلب آپ کو اس دنیا میں اگر کسی کا خیال ہے تو بس ساحر بھائی کا، مطلب ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ علی نے منہ بسورا تھا۔ اس کی بات پر خدیجہ بیگم نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ ماں کے لیے اس کی ہر اولاد برابر ہوتی ہے، تم چاروں تو میرے پاس ہو، میری آنکھوں کے سامنے، لیکن ساحر کو کتنے عرصے سے دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ اب اگر اتنے عرصے کے بعد وہ واپس آ رہا ہے تو ظاہر ہے میرے دل میں اس کے لیے دبا سارا پیار بھی تو ایک ساتھ امڑے گا نا۔ چلو اب زیادہ باتیں نہیں کرو اور ایئرپورٹ کے لیے نکل جاؤ فٹافٹ۔ خدیجہ بیگم حکمی انداز میں کہتی اب کسی اور کام کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ ابھی تو یہ پیار امڑ رہا ہے، لیکن اگر آپ کو علم ہو جائے کہ آپ کے صاحبزادے اتنے عرصے سے پاکستان میں ہی مقیم تھے تو یقیناً یہ پیار غصے میں بدل جائے گا۔ ساحر بھائی اور کتنے جھوٹ بلوائیں گے مجھ سے؟ کبھی تو میرے بائیں کندھے والے فرشتے کو بھی سکون کا موقع دیں۔ علی تصور میں ساحر سے مخاطب ہوا تھا، پھر بالوں میں ہاتھ چلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا کہ آج شام کی خاص اور خاص شخصیت کو بھی تو لینے جانا تھا۔ آفس سے واپسی پر اب وہ اس گھر کے سامنے کھڑی تھی جہاں سے 1 سال قبل اسے اور اس کی خالہ کو دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ وہ لب کچلتی کشمکش کے عالم میں تھی، ہاتھ بار بار اطلاعی گھنٹی کی طرف اٹھتا لیکن پھر بے جان ہو کر پہلو میں گر جاتا۔ ہر وہ جگہ جہاں سے اسے ذلت اور رسوائی ملی تھی وہاں دوبارہ نہ جانے کا عہد کیا تھا اس نے خود سے، لیکن آج خالہ کی خاطر اسے یہ عہد توڑنا پڑ رہا تھا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے اس نے بیل پر انگلی رکھی۔ چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھل چکا تھا۔ دانی پھپھو دروازہ کھولنے والا اسد ہی تھا جو دانی کو دیکھ کر خوشی کے عالم میں اس سے لپٹ گیا تھا۔ کیسے ہو اسد؟ کیسی طبیعت ہے اب؟ نیچے بیٹھتے ہوئے دانی نے ہاتھ میں پکڑے فروٹس کے شو پر ایک جانب رکھے، پھر اس کے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ پتہ ہے مجھے 4 دن سے بخار تھا، دوائی سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، آج دادو سے ملا تو بخار اتر گیا۔ ہر روز یاد کرتا تھا میں آپ دونوں کو، اسد معصومیت سے کہے جا رہا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایک سیکریٹ بتاؤں؟ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے لے کر تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، دانین اس کی معصوم صورت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ کیا؟ اسد نے سوالیہ انداز میں آنکھیں پھیلائیں۔ گیس کرو، دانین مسکرا رہی تھی۔ چاکلیٹس، اسد نے تکا لگایا۔ ارے واہ، تم تو بڑے جینیس ہو۔ دانین نے ایک جانب رکھا چاکلیٹس کا باکس اٹھا کر اسے دیا۔ اتنی ساری چاکلیٹس پا کر اسد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ارے دانین، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ اندر آؤ۔
रूबी भाभी ने गेट तक आते हुए उन दोनों को देख लिया था। तभी खुश अखलाकी दिखानी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। दानीन झिझक सी गई कि कैसे बात करें उनसे, न जाने क्या बर्ताव हो उनका। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बड़ी चमक रही हो तुम तो। हमारे घर से जाने के बाद मज़ीद निखर गई हो। रूबी भाभी आगे बढ़ते हुए खुद ही उससे गले मिलने लगी। दानीन कंफ्यूज सी हो गई, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर जाना। आओ, अम्मा अंदर ही हैं। रूबी भाभी ने उसे रास्ता दिया। दानीन झिझकती हुई अंदर दाखिल हो गई। असद ने फ्रूट्स के शॉपर उठाए। इस घर से जाने के बाद ही शायद रूबी भाभी और साजिद भाई को माँ की कदर का अंदाज़ा हुआ था। तभी तो लहजों और अंदाज में इतना फ़र्क आया था। चलें खाला? इन मतलब परस लोगों के दरमियान दानीन को घुटन हो रही थी। तभी वो ज़्यादा देर वहाँ बैठ नहीं सकी। उसके मना करने के बावजूद रूबी भाभी उसके लिए चाय बना ही लाई थी। उसने बमुश्किल चाय ख़त्म होने का इंतज़ार किया और कप रखते ही उठ खड़ी हुई। मैं चादर ले आऊँ? रुखसाना खाला कमरे की जानिब बढ़ी। चादर लेकर असद को प्यार किया। दानीन ने वॉलेट से चंद नोट घसीटते हुए असद को थमाए कि पैसों से मतलब रखने वाले लोगों की खुश अखलाकी भी फ़कत पैसों से ही मशरूत थी। शायद उसकी दी गई ये छोटी सी रकम खाला रुखसाना के लिए इस घर के दरवाजे खोल दे और वो कभी कभार यहाँ आकर अपने पोते से मिल सकें। दानी नहीं चाहती थी कि जैसे उसे खूनी रिश्तों से काट कर अलग कर दिया गया, वही दुख रुखसाना खाला को भी सहना पड़े। रूबी भाभी से अलविदाई मुसाफिहा करते हुए वो खाला को लिए इस घर से निकल आई थी। या इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए वो मज़ा नहीं आ रहा जो अपनी गाड़ी की ड्राइविंग में है। स्टीयरिंग घुमाते हुए साहिर ने बराबर बैठे अली को मुखातिब किया था। आप मज़े की छोड़ें और मेरी बात सुनें। गांव की हुदूद में दाखिल होने से कबल ही आप ड्राइविंग सीट मेरे हवाले कर देंगे, वरना घर में जो वालदा मोहतरमा है ना, उनसे एक लंबा चौड़ा लेक्चर मिल जाएगा मुझे कि भाई बैरून मुल्क से थका आ रहा आया है और मैंने ड्राइविंग का काम भी उसे ही सौंप दिया। आज सुबह से तो वैसे भी हर किसी की शामत आई हुई है हवेली में। अली ने चेहरे के जाविये बिगाड़े थे। साहिर उसके इस अंदाज पर हंसने लगा। तुम जेलस हो रहे हो मुझसे? वो मज़ा लेते हुए मुखातिब हुआ। जेलस नहीं हो रहा, बस मेरा दिल चाह रहा है कि अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए मैं भी हवेली से 3-4 साल के लिए गायब हो जाऊँ। शायद ऐसे ही मुझे भी कुछ इज्जत नसीब हो जाए, वरना छोटा होने के बायस हर तरफ से मैं ही रगड़ा चाहता हूँ। अली का लहजा मसनूई खफगी लिए हुए था। इज्जत देने वाली ज़ात फ़कत अल्लाह की है मेरे भाई, और यकीन करो तुम्हारे हवेली से गायब होने पर तुम्हारी अहमियत में इजाफा हो ना हो, माँ जी सुख का सांस ज़रूर लेंगी, वरना आए रोज़ गाँव में तुम्हारी शरारतों की दास्तानें सबके लबों पर होती हैं। साहिर ने बात करते करते गाड़ी रोकी थी। अली ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। गांव की हुदूद शुरू हो रही है। माँ जी की डांट से बचना चाहते हो तो आ जाओ ड्राइविंग सीट पर। साहिर सीट बेल्ट खोलता गाड़ी से निकला। अली अब ड्राइविंग सीट पर आ चुका था, जबकि बराबर की नशिस्त साहिर ने संभाली थी। वैसे मैं एक बात सोच रहा था भाई, अगर आज घर पहुँचते ही मैं माँ जी को और बाकी सबको ये बता दूँ कि आप इतने सालों से पाकिस्तान में ही थे और सबसे झूठ बोलकर छुपकर आपने ISI फील्ड ज्वाइन कर रखी है, तो क्या सिचुएशन होगी? तसव्वुर करें ज़रा। अली का लहजा अब की बात शरारत लिए हुए था। सोच लो, अगर तुमने ऐसा किया तो आइंदा कुछ बोलने के काबिल नहीं रहोगे। मेरा ये राज सिर्फ तुम जानते हो, बेहतर है तुम तक ही रहे। साहिर विंड स्क्रीन के पार दिखाई देती कच्ची सड़क पर नजर जमाए बोला था। कोई बात नहीं, मैं आइंदा लिख कर बात कर लिया करूँगा। कम से कम ज़िंदगी में एक बार आपकी दुर्गत बनती देखने की ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी। अली ने इत्मीनान से कहते हुए गाड़ी के सामने सड़क पर भागते बच्चे को देखकर हॉर्न पर हाथ रखा। तुम्हारी ये ख्वाहिश तो कभी पूरी नहीं हो सकती। माँ जी को मनाने का हुनर है मेरे पास। मैं जानता हूँ वो मुझे कभी डांट ही नहीं सकती। साहिर का लहजा पूरी यकीन था। हाँ, आप में उनके मरहूम शौहर की छवि है इसलिए। वैसे एक बात बताएं, आप इतनी अहम पोस्ट पर हैं, वतन की हिफाजत का अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, फिर इस बात को छुपाने का मकसद? फैमिली को तो पता होना चाहिए ना, उन्हें भी तो फ़ख्र करने का मौका दें। अली अब संजीदा था। कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर होता है अली। मैं उन सब की नज़र में एक आम इंसान हूँ और आम ही रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जब कभी मैं मिशन पर हूँ तो मेरी फ़िक्र में हल्का मेरी माँ की रातों की नींदें उड़ जाए, या मेरी फैमिली का कोई फ़र्द मेरे लिए परेशान होते हुए एक एक लम्हा सूली पर गुजार दे।
رہی بات فخر کی تو شہادت پانا میرا خواب ہے، اور یقیناً جس دن مجھے شہادت نصیب ہوئی وہ دن میری ماں اور باقی فیملی کے لیے فخر کا دن ہوگا۔ ساحر کے لہجے میں جذب کسی کیفیت تھی۔ علی کتنے ہی پل مان سے اسے دیکھے گیا۔ حویلی کے سامنے گاڑی رکی تو ظاہر حویلی کی سج دھج کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کسی کی شادی ہے کیا؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں کہتا علی سے مخاطب ہوا۔ جی آپ کی شادی ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی لڑکی ڈھونڈنی ہے، لیکن فکر مت کریں، ماں جی کا پختہ ارادہ ہے کہ آپ کی ان 3 ماہ کی چھٹیوں کے دوران ہی وہ آپ کی شادی کر دیں گی۔ فی الحال تو یہ ساری سجاوٹ آپ کے آنے کی خوشی میں کی گئی ہے، اندر چلیں، اور بھی بہت کچھ ہے آپ کو حیران کرنے کے لیے۔ علی مسرور سا بولا۔ حویلی کا بڑا سا گیٹ کھل چکا تھا، ان کی گاڑی اب اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں صدقے، میرا بچہ آ ہی گیا گھر، میرا انتظار ختم ہوا۔ خدیجہ بیگم نے آگے بڑھ کر ساحر کی پیشانی چومی تھی۔ اس سے ملتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ گاؤں کے لوگ حویلی کے دروازے پر کھڑے اچک اچک کر ساحر کو دیکھ رہے تھے۔ سب کے چہروں پر اتنی خوشی تھی گویا وزیر اعظم خود چل کر ان کے گاؤں میں آ گیا ہو۔ کچھ فاصلے پر موجود ڈھول والے اب ڈھول بجانا شروع کر چکے تھے۔ یہ سب کیا ہے ماں جی؟ اتنا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ باقی سب سے مل کر ساحر اب ماں جی کے ہمراہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اطراف میں کھڑے لڑکے لڑکیاں ان دونوں پر گلاب کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ ضرورت کیوں نہیں تھی؟ تمہیں بھی تو پتہ چلے کتنے اہم ہو تم ہمارے لیے۔ شاید ہمارے جذبات سے واقف ہو کر ہی تم یہاں اسی گاؤں میں ہمارے ساتھ رہنے پر راضی ہو جاؤ۔ خدیجہ بیگم کا لہجہ نم ہو گیا تھا۔ ایموشنل بلیک میلنگ ہرگز نہیں چلے گی ماں جی، آپ جدائی کے بارے میں سوچ کر پہلے ہی رونے لگ جاتی ہیں۔ ابھی تو میں آیا ہوں یہاں، فی الحال ان لمحوں کو انجوائے کریں، لطف اٹھائیں۔ حویلی کی اس پرسکون عمارت کے داخلی دروازے کو پار کرتے ہوئے ساحر نے ہلکا پھلکا لہجہ اختیار کیا تھا۔ بہت ضدی ہو تم ساحر، کبھی میری نہیں سنتے۔ کیا کمی ہے یہاں؟ اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانہ ہے ہمارا، تمہارے باقی بھائی بھی تو زمینداری کرتے ہیں، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا خوار ہونے کی، باہر جا کر پڑھنے لکھنے کی۔ خدیجہ بیگم خفگی سے گویا ہوئی تھی۔ آپ کا اتنا ہینڈسم بیٹا اب زمینداری کرے گا؟ آپ تو جانتی ہیں مجھے زمینداری بالکل پسند نہیں، میرا مزاج بہت مختلف ہے اس سب سے۔ مجھے کچھ مختلف کرنا ہے، کوئی منفرد کام، کچھ الگ سا۔ موت سے پہلے مٹی میں مٹی ہونا نہیں چاہتا میں۔ ساحر نہ جانے کس رو میں کہہ گیا تھا جب خدیجہ بیگم اس کی موت والی بات پر فوراً پلٹیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، دیکھا آتے ہی خفا کر دیا نا آپ کو۔ ویسے کیسے مہمان نواز ہیں آپ لوگ، چائے پانی تک نہیں پوچھا مجھ غریب سے، بس یہی اہمیت ہے میری اس گھر میں۔ ساحر نے اپنی پچھلی بات کا اثر زائل کرنے کو مزاح بھرے انداز میں کہا۔ ارے تم بیٹھو تو، بلکہ ایسا کرو کمرے میں جا کر نہا لو۔ یہ کیا پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے، دم نہیں گھٹتا تمہارا اس میں؟ تمہارے کمرے کی الماری میں تمہارے سوٹ استری کر رکھے ہیں، ان میں سے پہن لو کوئی، پھر شام کی چائے سب ساتھ پئیں گے۔ رات کے کھانے میں تو ابھی وقت ہے، ڈھیر سارے کھانے بنوائے ہیں میں نے تمہارے لیے، تمہارے آنے کی خوشی میں نیاز بھی بٹوائی ہے۔ خدیجہ بیگم کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں 5 سال پہلے وہ مقیم تھا۔ ایک ملازم اس کا سامان گھسیٹتا ہوا اندر لے جا رہا تھا، جبکہ خدیجہ بیگم کچن میں جا چکی تھیں تاکہ سب انتظامات دیکھ سکیں اور ان کے لاڈلی بیٹی کی خاطرداری میں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میں نے سوچ رکھا تھا تم سے مل کر بارش میں گرمیوں کی سختی کو نرم سا بنا دیں گے، کھڑکیوں کے شیشوں پر بارشوں کی بوندوں کا انگلیوں کے پوروں سے اپنے اس تعلق کا نقش سا بنا دیں گے، پر یہ تبھی ممکن تھا تم اگر ملے ہوتے۔ وہ اداسی کی مورت بنی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، شیشے کے اس پار بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ ایسی ہی ایک بارش دانی کے اندر بھی جاری تھی، آنسوؤں کی بارش، وہ آنسو جنہیں آنکھوں کا رستہ دکھانے سے سختی سے انکار کر دیا تھا اس نے، اور اب یہی آنسو اس کے اندر کو زخمی کرتے جا رہے تھے۔ نگاہیں باہر برسی بوندوں پر جمی تھی، لیکن ذہن کے پردے پر کوئی پرانا منظر اپنی جھلک دکھلا رہا تھا۔
دانین، ایسی ہی بارش تب بھی برس رہی تھی جب عدن وقت سے پہلے ہی آفس سے گھر آ گیا تھا اور اب دستک دیتا دانین کو کمرے میں موجود تھا۔ جی، آپ آج اتنی جلدی آ گئے؟ دانین جو سر جھکائے اسائنمنٹ بنانے میں مشغول تھی، اس نے عدن کی آواز سن کر سر اٹھایا تھا۔ ہاں، اتنا حسین موسم ہو تو کس کمبخت کا دل چاہے گا آفس کی فائلز میں سر کھپاتا رہے۔ اس رومانٹک سے بارش کے خوبصورت موسم میں تمہاری یاد شدت سے حملہ آور ہوئی تو بس چھٹی لے کر چلا آیا۔ اب جلدی سے اٹھ جاؤ، لانگ ڈرائیو پر چلنا ہے۔ عدن نے اسے اپنے پلان سے آگاہ کیا تھا۔ لیکن میری اسائنمنٹ؟ دانین نے بے بسی سے سامنے پڑا لیپ ٹاپ، کتابیں اور پیپرز کی جانب دیکھا۔ ہو جائے گا نا یار بعد میں، ابھی اٹھو جلدی۔ عدن نے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے تھامتے ہوئے بیڈ سے اٹھا دیا۔ اچھا، مجھے چینج تو کر لینے دیں، حلیہ دیکھیں کتنا بدتر ہو رہا ہے میرا۔ دانین نے کلائی آزاد کروانی چاہیے۔ تمہارے چینج کرنے کے چکر میں بارش رک جائے گی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو اس حلیہ میں بھی۔ لیٹس گو۔ عدن نے بیڈ پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں کے گرد پھیلایا اور اسے کھینچتا ہوا ساتھ لے آیا۔ واؤ، مزہ آ گیا۔ آج کی یہ حسین شام ہمیشہ یاد رہے گی مجھے۔ جب جب بارش ہوا کرے گی میں اس شام کو یاد کیا کروں گا۔ گاڑی ایک ڈھابے کے قریب روکے وہ دونوں اب چائے اور پکوڑوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس شام کو کیوں یاد کریں گے؟ ہمیں ایک ساتھ ہی رہنا ہے اور ہم ہر بار بارش کو یوں ہی انجوائے کیا کریں گے۔ دانی نے فوراً تصحیح کی۔ ہاں بالکل، بوڑھے بھی ہو جائیں گے تب بھی اپنے پوتیوں پوتیوں سے آنکھ بچا کر یوں ہی گھر سے نکل جایا کریں گے۔ عدن مستقبل کے خواب سجانے لگا تھا۔ دانی نے آنکھیں پھیلائیں۔ ابھی یہ وقت تو انجوائے کرنے، بڑھاپے کی فکر پہلے ہی ہونے لگی آپ کو۔ وہ عدن کی بات پر ہنسی تھی۔ ظاہر ہے حسین وقت کا خواب ہر کوئی دیکھتا ہے اور میرے تصور میں ہمارا سب سے حسین وقت بڑھاپا ہی ہوگا، جب جاب، پیسہ، ان سب چیزوں کی فکروں سے آزاد ہو کر ہم اپنا سارا وقت ایک دوسرے کے لیے وقف کر دیں گے۔ میں چاہتا ہوں لوگ ہماری محبت کی مثالیں دیں، اور یقین کرو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب میری تم سے محبت اس سے بھی زیادہ شدید ہو جائے گی۔ عدن کا لہجہ رفتگی لیے ہوئے تھا۔ پاگل ہیں آپ، دانین چھپ کر رہ گئی۔ تنہائیاں جب درد دینے لگیں تو ان تنہائیوں کے سدباب کا کوئی راستہ تلاش کر لینا چاہیے کہ ساری عمر تنہا رہ کر گزارنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ خالہ رخسانہ نہ جانے کب اس کے کمرے میں آئی تھیں، اسے یوں مجسمہ بنے دیکھ کر وہ کہہ گئیں۔ دانین ان کی بات پر چونکی۔ جب پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں کی ویرانی خالہ سے مخفی نہ رہ سکی۔ جب تنہائیاں ہی مقدر میں لکھی ہوں تو پھر مقدر سے کون لڑ سکتا ہے خالہ؟ وہ تھکے تھکے سے انداز میں کہتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ مقدر کو بدلا بھی تو جا سکتا ہے پتر، کب تک خود کو یوں ہی اذیت دیتی رہو گی؟ کب تک اس دنیا سے الگ تھلگ رہو گی؟ اپنی زندگی میں کسی ایسے انسان کو آنے کی اجازت دے دو جو تمہاری تنہائی بانٹ لے، تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹ کر تمہارے چہرے پر زندگی کے نئے خوبصورت رنگ بکھیر دے۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے یوں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بھرپور لطف کشید کرنا چاہیے کہ جو لمحہ گزر جائے وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ خالہ کا لہجہ بہت گہرا تھا۔ ان کی تعلیم فقط پرائمری تک تھی، لیکن وقت نے اور تجربے نے بہت کچھ سکھایا تھا انہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں کسی وجود کی گنجائش ہے؟ یہ تنہائیاں ہی تو ہیں جنہوں نے سہارا دے رکھا ہے مجھے۔ ایک بار دھوکہ کھا چکی ہوں میں، دوبارہ خود کو شکست کھا کر ٹوٹ کر بکھرتا دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، وہ کرب آمیز لہجے میں کہتی آنکھیں میچ گئی۔ ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی دانی، تم نے بس ایک مرد کو آزمایا اور سارے مردوں کو ایک ہی ترازو میں رکھ کر تولنے لگی۔ اس دنیا میں بہت سے مرد ایسے بھی ہیں جو وفائیں نبھانے کی خاطر جان تک داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ایک ہی شخص پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ تمہیں رخسانہ خالہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھیں جب دانین کے بولنے پر ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ میری زندگی تو ختم ہو گئی ہے نا خالہ، فقط ایک شخص پر، دل کے کورے کاغذ پر بس اس کا نام لکھا تھا میں نے۔ اب اسے مٹانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے۔ جیسے ایک صفحہ ہوتا ہے نا، اس پر کچھ لکھ کر مٹاؤ تب بھی نشان رہ جاتے ہیں، یوں ہی میرے وجود پر اس شخص کے نشانات ہیں جو تاعمر مٹ نہیں پائیں گے۔ اس کا نام اپنے دل و دماغ سے مٹا ڈالنے کی ہر کوشش کے باوجود میں اس کے نشانات مٹا پانے سے قاصر ہوں،
اور اگر اس کے نام کے نشانات پر کسی اور کا نام لکھنے کی کوشش کی تو سب کچھ الجھ جائے گا، میری زندگی الجھ جائے گی۔ وہ سر جھکائے اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہی تھی۔ رخسانہ خالہ دکھ سے اسے دیکھے گئیں۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے میری بچی، کچھ اور وقت گزرے گا تو تم بھی سب بھول جاؤ گی، تمہارے سب زخم مندمل ہو جائیں گے۔ انہوں نے جھک کر دانی کی پیشانی چومی تھی کہ یہ لڑکی ان کے دل کے بہت قریب تھی۔ اس کی تکلیف انہیں اپنی تکلیف محسوس ہوتی تھی، اس کی اداسی، اس کے آنسو انہیں اذیت پہنچاتے تھے۔ آج کل ان کی دعاؤں کا مرکز فقط دانین تھی، اور وہ شدت سے خواہش مند تھیں کہ کوئی ایسا دانین کی زندگی میں آ جائے جو اس کے سب غم سمیٹ لے، اس کی تکلیفوں کو ختم کر کے اسے مسکرانا سکھا دے۔ اس بات سے وہ خود بھی بے خبر تھیں کہ بہت جلد ان کی یہ دعا قبولیت کا درجہ پانے والی تھی۔ صاحب، یہ کچھ تصویریں ہیں، انہیں دیکھ لو ذرا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں ریلیکس سا بیٹھا اظہر بھائی کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا جب ماں جی وہاں چلی آئیں۔ کیسی تصویریں؟ ساحر نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے تصاویر تھامی۔ ماں جی نے آپ کی شادی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے کہ کہیں آپ پھر سے رسیاں توڑوا کر نہ بھاگ جائیں۔ اب کی بار بیڑیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے جن سے آپ کبھی آزادی نہیں حاصل کر پائیں گے بھائی۔ زنیر نے اسے ماں جی کے ارادوں سے آگاہ کیا تھا۔ ساحر نے حیرت سے خدیجہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تصویر دیکھ کر اپنے لیے لڑکی پسند کرو تاکہ بعد میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو کہ بغیر پوچھے شادی طے کر دی۔ ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی کا رشتہ موجود ہے تمہارے لیے، بس تم کسی ایک کے لیے ہاں کرو تو ہم شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ ماں جی اطمینان سے کہہ رہی تھیں۔ ویٹ، بریک پر پاؤں رکھے ماں جی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو مجھے آئے ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا ہے اور آپ شادی کو لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ تھوڑا سانس تو لینے دیں، آپ تو شادی کا ذکر کر کے میری سانسیں روکنے پر آمادہ نظر آ رہی ہیں۔ ساحر نے احتجاج کرنا چاہا تھا۔ اس بار تمہاری ایک نہیں چلنے والی ساحر، بچے نہیں ہو تم، بوڑھے ہو کر شادی کرو گے کیا؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم ان میں سے ایک لڑکی پسند کرو، اسی ماہ ہم رشتہ پکا کر دیں گے اور اگلے ماہ شادی رکھ لیں گے۔ بہت چھوٹ دے دی تمہیں۔ خدیجہ بیگم کا لہجہ حتمی تھا۔ باقی سب کی شرارتی نگاہیں ساحر کی جانب اٹھی تھیں جس نے چہرے پر معصومیت طاری کر لی تھی۔ ماں جی، پہلے ان سے یہ تو پوچھ لیں کہ شہر میں رہتے ہوئے کسی حسینہ کو دل تو نہیں دے بیٹھے؟ علی کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ شہر میں رہتے ہوئے؟ سب اس کی بات پر چونکے تھے۔ ساحر نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ میرا مطلب کینیڈا کے شہر میں کسی گوری میم کو تو پسند نہیں کر لیا انہوں نے اپنے لیے؟ علی نے فوری بات سنبھالی۔ دیکھو صاحب، میں کسی انگریزن کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی، اس لیے ایسا اگر کوئی خیال تمہارے دماغ میں ہے تو اسے نکال پھینکو۔ ہاں، اگر کوئی پاکستانی لڑکی تمہیں پسند ہے تو بتاؤ، اس سے ملنے کے بعد اگر ہمیں وہ تمہارے لیے مناسب لگی تو ہم ضرور اس سے تمہارا رشتہ پکا کر دیں گے۔ خدیجہ بیگم نے بالا ہی بالا سب طے کیا تھا۔ ساحر کی آنکھوں میں چھم سے کسی کا سراپان سمایا۔ ہاں، پسند تو ہے ایک پاکستانی لڑکی، لیکن اس کی تو شادی ہو گئی ہے۔ اب اس کا رشتہ لینے کے لیے آپ لوگوں کو اس کے شوہر کے گھر جا کر اس کی منت کرنی ہوگی کہ وہ اسے طلاق دے دے تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں۔ وہ نہ جانے کس رو میں کہہ گیا تھا۔ سب کی پھٹی پھٹی سی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ساحر؟ خدیجہ بیگم صدمے کسی کیفیت میں بولی۔ ساحر ایک دم چونکا۔ ان سب کے چہرے دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ وہ شاید بے اختیاری کی کیفیت میں کچھ غلط بول گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ اب بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا کیا؟ ساحر نے بے اختیاری کی کیفیت میں اگلی جانے والی اپنی حسرت کو مزاح کے رنگ میں ڈھال دیا۔ سب نے اس کی بات پر سکون کا سانس لیا۔ شکر خدایا، ایک پل کو تو ہمیں لگا تم بالکل سنجیدہ ہو، آذر بھائی نے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ یہ تصویریں میں تمہارے کمرے میں رکھ رہی ہوں ساحر، انہیں دیکھ لینا اور جو بھی لڑکی پسند ہو مجھے بتا دینا تاکہ رشتے کی بات آگے بڑھا سکیں، یا اگر کوئی اور لڑکی پسند ہے تو ابھی مجھے بتا دو۔ لیکن ایک بار پھر سے کہہ رہی ہوں، مجھے اس بار انکار ہرگز نہیں سننا، جواب صرف ہاں میں ملنا چاہیے۔ خدیجہ بیگم نے ماؤں والا روب جمایا کہ اس گھر میں صرف وہی تھیں جن کا ساحر پر روب چلتا تھا۔ آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں ماں جی؟ فکر مند ہونا چھوڑ دیں آپ۔ مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں ہے، نہ کوئی انگریزن نہ پاکستانی۔ میری شادی کس سے ہوگی یہ سراسر آپ کا فیصلہ ہوگا۔
آپ کی پسند سراخوں پر۔ مجھے پورا یقین ہے آپ میرے لیے جسے چنیں گی وہی میرے لیے بہترین ہم سفر ہوگی۔ ساحر نے نرمی سے کہہ کر انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مان بخشا تھا۔ جیتا رہے میرا بچہ، تیری یہی فرمانبرداری مجھے بے حد پسند ہے۔ دیکھنا چاند سی دلہن لاؤں گی تیرے لیے۔ خدیجہ بیگم تو اس بات پر ہی خوش ہو گئی تھیں کہ اس نے شادی سے انکار نہیں کیا تھا۔ اس کی آمادگی نے ان کو دلی سکون پہنچایا۔ چاند تو ایک ہی ہوتا ہے اور وہ چاند میں خود ہوں۔ آپ دوسرا چاند کیسے ڈھونڈیں گی؟ ساحر شریر ہوا۔ چلیں سورج ڈھونڈ لیں گے آپ کے لیے، جسے دیکھ کر سب کی آنکھیں چھنیا جائیں۔ علی نے لقمہ دینا اپنا فرض سمجھا تھا۔ مجھے عام لڑکی چاہیے، سورج تمہارے لیے لے آئیں گے، ساحر نے کہتے ہوئے سامنے پڑے باؤل میں سے بادام اچک کر علی کا نشانہ لیا تھا۔ آؤچ! علی اس اچانک حملے پر اپنی پیشانی مسلنے لگا، جبکہ ٹی وی لاؤنج سب کی ہنسی سے گونج اٹھا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا تو ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ آپ کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کر سکیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے چاؤ۔